الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 140 نمبر کی آیت ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تو مسلمان بہت پریشان ہوئے، اور جو ضعیف الایمان تھے وہ تو بہت ہی گھبرا گئے، اور منافقوں کو فساد کرنے کا بہترین موقع مل گیا. چند منافقوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں مارے گئے، حضور اب دنیا میں نہیں ہے. اس پریشانی کی ایک وجہ یہ تھی کہ چند صحابہ کو حضور نے حکم دیا کہ پہاڑ کے نیچے جہاں دامن ہے، اس کا درہ ہے، وہاں کھڑے ہو جاؤ، حالات کچھ بھی ہو جائے وہاں سے نہیں ہٹنا. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ قریب بخت ختم ہے، کامیابی مسلمانوں کو مل چکی ہے، تو یہ صحابہ جو وہاں کھڑے تھے تقریباً 50 وہاں سے ہٹے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. کافروں کے جو امیر تھے اس وقت خالد بن ولید، ان کو موقع مل گیا پیچھے سے حملہ کرنے کا، اور وہ حملہ ایسا زبردست تھا کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے. بہت سے صحابہ زخمی ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور کے مبارک دانتوں کو بھی نقصان پہنچا. مگر بالآخر جیت مسلمانوں کی ہوئی، مگر کچھ دیر پریشانی ہوئی، اور اس پریشانی کو منافقوں نے بدگمانی پھیلانے کا ایک ذریعہ بنا لیا. تو جب مسلمان پریشان ہوئے کہ ایسے ہم کو کیوں ہو گیا، پروردگار فرما رہا ہے ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم لگا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، ایسا ہی زخم اس قوم کو پہلے ہی ہو چکا ہے جنگ بدر میں. اے مومنو، جنگ بدر میں تمہیں بھرپور کامیابی ملی اور تمہارے دشمنوں کو شکست فاش ملی.
تم اس وقت کے نقصان کو یاد کر کے افسوس کر رہے ہو، مگر جنگ بدر میں جو تمہیں کامیابی ملی، کیا اس کو تم بھول گئے؟ آج تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہارے دشمنوں کو جنگ بدر میں دکھ پہنچ چکا ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ، وہ جو دن ہیں، یعنی کون سے دن؟ اس دنیا کے دن۔ ان دنوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں میں گھماتے رہتے ہیں، کبھی یہ غالب، کبھی وہ غالب، کبھی یہ جیت گیا، کبھی وہ جیت گیا۔ یہ ہمارا دستور ہے۔ ہر بار مسلمان ہی غالب آ جائیں گے تو پھر جنگ ہی نہیں ہوگی۔ پروردگار عالم کی حکمت ہے، اے مومنو، تمہیں زخم پہنچے، تمہیں بظاہر ہار ہو گئی، تم کو بڑا نقصان ہوا، یہ بھی خدا کے ارادے ہی سے ہوا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ تعالی آزمانا چاہتا ہے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، آزما کر پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ علم کی بات آئی ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جانے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ پروردگار عالم تو پہلے ہی سے جانتا ہے، اس کا علم ازلی ہے۔ تو یہاں علم سے کیا مراد؟ علم سے مراد جاننا نہیں بلکہ دیکھنا۔ دیکھیں ساری چیزیں، سارے واقعات، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اللہ کا علم ازلی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جنگ بدر ہونے سے پہلے پروردگار جانتا ہے کہ جنگ بدر میں کیا ہوگا، کتنے صحابہ شہید ہونے والے ہیں، کتنے کافر مرنے والے ہیں، کتنے کافر قیدی بنائے جائیں گے۔ پروردگار عالم جانتا ہے، پورا نقشہ جانتا ہے۔ جنگ احد میں کیا کیا ہوگا، حضرت حمزہ شہید کیے جائیں گے، پروردگار عالم جنگ احد کی باتوں کو بھی پہلے ہی سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، علم ازلی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا علم بڑھتا نہیں۔ اللہ کا علم بڑھتا نہیں، کیوں؟ بڑھتا وہ ہے جو کبھی گھٹ کر رہے۔ ہمارا علم بڑھتا، کیونکہ ہمارا علم کم ہے، کچھ بڑھتا ہے، کچھ بڑھتا ہے، کچھ بڑھتا ہے۔ ایک عمر کے بعد بڑا ہوا علم گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، اتر جاتا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کا علم زیادہ ہو گیا، یہ اللہ کی شان میں گستاخی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے منافی ہے۔ اللہ کا علم ازلی بھی ہے، قدیم ہے۔ تو یہاں جو پروردگار نے کہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، کا مطلب اللہ جو پہلے ہی سے جانتا ہے اس کو ظاہر کر کے جانے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اللہ کا علم ایک ہے علم حقیقی، علم ازلی، اور دوسرا علم ہے علم ظہور۔ علم ظہور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جب آسمان کو نہیں بنایا تھا تب بھی اللہ جانتا تھا کہ آسمان ایسا ہوگا۔ پھر جب اللہ نے آسمان کو بنا دیا، آسمان ظاہر ہو گیا، تو اللہ نے آسمان کو دیکھا تو یہ علم ظہور ہوا۔ تو علم ظہور، ورنہ پروردگار عالم کبھی ایک لمحے کے لیے بھی
کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے، کیونکہ بے خبر ہونا ایک نقص ہے، بے خبر ہونا نقص ہے، کمی ہے۔ اللہ کی ذات ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے کہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جانے کہ ایمان والے کون ہیں، یعنی تاکہ اللہ دیکھے کہ ایمان والے کون ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب بھی بزرگوں نے بتایا ہے، تاکہ اللہ سب کو بتا دے کہ پکے مومن کون ہیں، پکا دوست کون ہے۔ آپ جانتے ہیں پکا دوست، آپ کھلائیں آپ سے محبت کرے، آپ نہ کھلائیں تب بھی آپ سے محبت کرے، یہ پکا دوست۔ جب تک کھلائے دوستی، جب بولے میرے پاس اب کھلانے نہیں ہے، جب کھلانے تمہارے پاس نہیں تو میں کیوں تمہارے پاس آؤں۔ بیوی بھی دو قسم کی ہے، وفادار بیوی، بے وفا بیوی۔ جب تک مرد تونگر رہا، خوب کماتا رہا، ساتھ رہی، جب بیمار ہوا، کمائی کے راستے بند ہو گئے، وفادار بیوی اس بیمار مرد کی خدمت کرے گی اور سوچے گی کہ جب تک میرا مرد تندرست تھا، مجھے کھلاتا رہا، میری ہر خواہش پوری کرتا رہا، اب یہ بیمار ہو گیا ہے، اسے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی، اس کی خدمت کرنا میری ذمہ داری۔ مگر بے وفا بیوی کیا کرے گی؟ بے وفا بیوی کہے گی کہ مجھے خلا ہونا، میں الگ جاتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تنگ آ گئی ہوں۔ تو دنیا میں وفادار اور بے وفا کو پرکھنا ہے تو کچھ مصیبت کے موقع پہ پرکھ کر دیکھو۔ جب تک آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ کا دوست آپ کے ساتھ دن رات رہتا ہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑ گئی 1000 روپے دے با، بہت ضرورت پڑ گئی تو الگ دوری اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اصلی دوست نہیں ہے، یہ مطلبی دوست ہے۔ انگریزی میں کہاوت ہے اے فرینڈ ان ڈیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ۔ اصلی دوست وہ ہے جو ضرورت کے وقت بھی آپ کے ساتھ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد میں مسلمانوں پر ایک ایسا موقع لایا کہ کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی زخمی ہو رہا ہے، کسی پر ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو اصلی مومن رہے گا وہ کہے گا کہ کچھ بھی ہو جائے میں شہید ہو جاؤں گا مگر خدا کے راستے سے نہیں ہٹوں گا، وہ اصلی مومن ہے۔ اور جو نقلی ہے منافق، نقلی کون ہے؟ منافق ہے، منہ پہ کلمہ دل میں گستاخی، منہ سے کہتا ہے محمد رسول اللہ، دل میں کہتا کیا انہوں کیا بھی خاص دینا، کیوں ان کو عزت دینا، کیوں ان کی تعظیم کرنا، یہ منافق، منہ پہ کلمہ دل میں گستاخی۔ تو حضرات محترم، اصلی مومن کون ہے یہ اللہ بتانا چاہتا ہے، دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے، منافقوں کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر کئی منافق الٹ گئے، پلٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے خلیل ہیں، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے مگر دنیا والے نہیں جانتے۔ دنیا والے کہاں جانتے؟ تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ ہمارا حکم ہے، بلا تردد۔ ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سوچا اور اللہ سے فریاد نہیں کہ اے پروردگار ایسا حکم دے رہا ہے تو میرا کریم مولا، میرا رحیم مولا، میں کیسے اس حکم پہ عمل کروں؟ ہرگز نہیں کہا، فوراً تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آزما کر ابراہیم کی محبت کو جانتا نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی سے جانتا ہے، آزما کر وہ جانتا ہے جو بے خبر ہو۔
خدا تو بغیر آزمائے جانتا ہے، مگر خدا آزماتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے کہا وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہیں ان کو پروردگار عالم ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ مومن منافق سب مل جاتے، جہاں قربانی کی بات آتی تو مومن آگے بڑھتے، منافق پیچھے ہو جاتے۔ ابلیس فرشتوں کی جماعت میں چلے گیا، گویا وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہو گیا، اب اسے فرشتوں کی جماعت سے نکالنا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، یہ عبادت مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے ساری عبادتیں کر رہا ہے، بڑا رتبہ، اتنا بڑا رتبہ، ابلیس کی خواہش، اتنا بڑا رتبہ مجھے مل جائے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہونا۔ کسی کے دل میں خواہش ہے تو برائے مہربانی نکال دیجیے، کیونکہ ابلیس کی خواہش اللہ نے جس درجے میں رکھا ہے وہی میرے لیے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا بڑا درجہ دے دیا جس کے میں قابل نہیں تھا، میں تو خطا کار ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نوازا ہے، میری اتنی لاج میرے رب نے رکھی ہے۔ یہ خیال اللہ والے کا خیال ہے، تو ایسی آسانی سے اللہ نے نکال دیا ابلیس کو۔ کہا کہ ہر ایک اپنا مقام یہاں پر کھو دے میرے لیے۔ آدم علیہ السلام کے آگے سب سجدہ کرو، جھکو، سجدہ کرو۔ اب فرشتوں کے دلوں میں بغض نہیں، حسد نہیں، وہ تو معصوم بندے ہیں، انہوں نے بس اللہ کے حکم کو سنا، فوراً عمل کرتے ہوئے گر گئے سجدے میں۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدہ کرتے ہوئے گرو، فوراً، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی فرشتوں نے، مگر ابلیس یہ کام نہیں کر سکتا۔ منافق اللہ تعالیٰ کو چاہنے والا ہوتا تو اللہ کے حکم پر فوراً جھک جاتا، مگر اس کے دل میں اللہ کی چاہت نہیں ہے، لہذا اللہ نے بتا دیا۔ دیکھو سب کیا سمجھتے تھے اسے، اے فرشتوں تم کیا سمجھتے تھے ابلیس کو؟ عزازیل عزازیل عزازیل، جبرائیل فرشتہ ہے، عزرائیل فرشتہ ہے، میکائیل فرشتہ ہے، اسرافیل فرشتہ ہے، یہ عزازیل فرشتہ نہیں ہے۔ مل گیا تمہیں، اب اسے نکالنا ہے، کیسے نکالیں؟ کہتے ہیں کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھو تو آدمی چیخنے لگتا ہے، تو اس کی رگ، دکھتی رگ کیا تھی؟ میں سپیریئر رہنا، میرا درجہ ہی بڑھ کر رہنا، اب آدم کے آگے میں کیوں جھکوں گا تو گویا آدم مجھ سے بڑے ہو گئے، یہ اس کی دکھتی رگ تھی۔ اللہ نے اس پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ سجدہ کرنا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، میں تجھے حکم دے رہا ہوں پھر بھی کیوں تو سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ مخلص کون تھا، منافق کون تھا۔ تو جنگ کے ذریعے پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ پکے مومن کون ہیں۔ پکے مومن جنگ احد میں ان تمام نقصانات کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم میدان چھوڑ کر نہیں جائیں، بلکہ ایک صحابی نے کہا کہ سنو، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے دربار میں بلا لیا ہے تو کیا ہوا، ہم بھی رب کے دربار میں چلے جائیں گے،
نبی گئے، نبی کے پیچھے ہم چلیں گے، نبی جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کے لیے ہم بھی لڑیں گے، اگر ہماری تقدیر میں بھی جانا ہے تو ہم بھی چلے جائیں۔ تو یہ پکے مومن یہ بتانا چاہتا تھا پروردگار۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تم میں شہیدوں کو اپنانا چاہتا ہے۔ جب تک میدان جنگ میں کسی کی موت واقع نہیں ہوگی اسے شہادت کا درجہ کیسے ملے؟ شہادت کا درجہ، شہادت کی کئی قسمیں ہیں، جیسے کوئی سمندر میں ڈوب گیا، خود ڈوب کر مرے گا تو خودکشی، اتفاقاً کشتی میں سفر کر رہا ہے یا تیرنے کے لیے گیا ڈوب گیا تو ایسا آدمی بھی شہید ہے، دیوار گر گئی وہ بھی شہید ہے، مبتون پیٹ کے درد سے تڑپ تڑپ کر انتقال کرنے والا وہ بھی شہید ہے۔ یہ ساری شہادتیں شہادت صغرا، چھوٹی شہادتیں۔ شہادت کبریٰ، بڑی شہادت جس کا ذکر پروردگار کرا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ ہے شہید۔ تو جب تک تمہارا دشمن تمہیں قتل نہیں کرے گا تم شہید کیسے بنو گے؟ مولا تعالیٰ تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، ورنہ کوئی صحابی شہید نہیں ہوتا۔ یہ جو غلطی ہو گئی، غلطی کی وجہ سے کافروں نے جو حملہ کیا جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہو گئے، جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو انہیں شہادت کا درجہ کیسے ملتا؟ تو 2 حکمتیں اللہ نے بتائی۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ پکا مومن کون ہے یہ سب کو پتہ چل جائے، اور ڈپلیکیٹ مومن کون ہے یہ بھی پتہ چل جائے، نقلی۔ اور دوسری چیز پروردگار عالم نے ایک درجہ رکھا ہے، شہادت کا درجہ، اور جب مومن جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو واپس آنے کی نیت لے کر نہیں جاتا، شہید ہونے کی نیت لے کر ہی جاتا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود من، شہادت ہے مطلوب مقصود من، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت میرا مقصد نہیں ہے، مل جاتا ہے تو غنیمت ہے، مگر یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ کشور کشائی ذرا پختہ لفظ ہے، کشور کشائی۔ کشور کشائی کا مطلب ہے ملک کو فتح کرنا، کسی بستی کو حاصل کرنا، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، رب نے میری تقدیر میں رکھ دیا کہ میں جنگ جیت کر کسی ملک کو فتح کر لیا، کوئی شہر ہمارے قبضے میں آ گیا تو یہ اس کا کرم ہے، مگر میرا مقصد میدان جنگ میں جاتا ہوں تو جینا میرا مقصد نہیں ہے، مرنا ہی میرا مقصد ہے۔ خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاویداں پانا، خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاویداں پانا، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سامعین کرام، پھر اللہ نے کہا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، لہذا کبھی ظلم نہ کرو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دینا چاہتا ہے، یعنی مومنوں کی پاکیزہ جماعت میں گندے منافق بھی شامل ہو گئے۔ جب جنگ کا اعلان ہوگا تو خود بخود منافق پیچھے ہو جائیں گے اور مومنوں کی جماعت خالص جماعت رہ جائے گی۔
کسی کو آزمانا ہے تو ذرا قربانی کا حکم دے دو، خود بخود الگ ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم مومنوں کو الگ کر کے واضح کر دینا چاہتا ہے کہ یہی مومن ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں۔ کبھی جنگ اے مسلمانوں تمہاری جانب ہوگی، تمہارے فیور میں ہوگی، کبھی کفار غالب آ جائیں گے، وہ غالب آ گئے تو تم کو پسپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بار غالب آئے تو پھر دوسری بار غلبہ تمہاری تقدیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے چند لوگوں کو صبر کا موقع دے رہا ہے، چند لوگوں کو پروردگار عالم شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے، اور تم میں چند غلط لوگ شامل ہو گئے ہیں، ان کو تم سے اللہ نکال کر تمہاری جماعت کو پاک بنانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی، ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے ایسا سوچ رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا، یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنت، کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی تم نامی بن جاؤ گے؟ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ وہ جو نگینا ہے، نگ بادشاہ کے تاج میں بھی چڑھ جاتا ہے، وہ ہیرے کا ٹکڑا کبھی بادشاہ کی انگوٹھی میں سجتا ہے، مگر یوں ہی نہیں آیا، اسے بار بار بسولوں سے کاٹا گیا اس کا سائز برابر کرنے کے لیے، اس کی جو مقدار ہے وہ صحیح کرنے کے لیے، مگر کتنی بار وہ کٹا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، تو خود کو مٹانا پڑے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا درخت آ گیا، آنے کے پہلے وہ کیا تھا؟ ایک دانہ تھا جو خود کو مٹی کے حوالے کر دیا، خود کو مٹا دیا۔ جب مٹا تو رب نے اسے اس طرح آباد کر دیا۔ تو پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کیا ایسا گمان کرتے ہو؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اب تک اللہ نے نہیں جانا کہ تم میں سے جہاد کن لوگوں نے کیا۔ اب تک نہیں جانا کا مطلب اب تک اللہ نے نہیں دیکھا، یا اللہ نے اوروں کو نہیں بتایا، ورنہ تمہارے جہاد کرنے کے پہلے اللہ جانتا ہے کہ کون جہاد کے لیے تیار رہے گا اور کون جہاد سے دامن چھڑا کر بھاگے گا، کیونکہ اس کا علم تازہ نہیں ہے۔ تازہ علم مطلب پہلے نہیں تھا۔ دیکھیے ایک فلسفہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ فلسفہ یونانی فلسفہ نہیں ہے، ایمانی فلسفہ ہے۔ دیکھیں ہم کو حلوے بھی یونان سے ملے، فلسفہ بھی یونان سے ملا، یونانی حلوے بھی ہیں، یونانی فلسفہ بھی ہے، مگر ہمارے علماء نے یونانی فلسفے کو توڑنے کے لیے ایمانی فلسفہ پیش کیا۔ فلسفہ کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی بعد میں جانتا، یعنی یہ واقعہ کہ آدمی نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد اگر اللہ جانتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اتنی دیر تک اللہ اس حقیقت سے ناواقف تھا۔ یہ ناواقف ہونا اسے کہتے ہیں جہل، گویا اللہ اتنی دیر تک اس واقعے سے جاہل رہا، پھر جب کسی نے عمل کیا، عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو علم آ گیا، تو جب علم نہیں تھا تو اتنی دیر تک کیا تھا؟ جہل تھا۔ اللہ کا جاہل ہونا لازم آ جاتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی جاہل ہونے سے پاک. میرا مولا کبھی جاہل تھا ہی نہیں، کیونکہ جہل صفت نقص ہے، یہ ہماری صفت ہے. میں جاہل ہوں، میرا رب علم والا ہے، میرے رب کے دیے گئے علم سے میں جانتا ہوں. ورنہ میری اصلی صفت کیا ہے؟ جاہل ہونا اصلی صفت، عالم ہونا یہ عطائی صفت. اس نے دے دیا اس لیے علم آ گیا، وہ نہیں دیتا تو علم نہیں رہتا. ہم عالم بڑے ہیں یا جاہل بڑے؟ فیصلہ ہمارے ہی ہاتھ میں. اگر کسی سے آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ چھوٹے عالم بڑے جاہل ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو اٹینشن جا کے ٹینشن آ جائے گا، بھڑک جائے گا. حالانکہ یہ حقیقت ہے، خود کے لیے بھی وہی کہہ رہا ہوں. عالم چھوٹا ہوں، جاہل بڑا ہوں. دیکھیں بھائی آپ عالم ہیں، ایک زبان کا علم ہی لے لیجئے. آپ عالم ہیں، کون سی زبان جانتے ہیں آپ؟ اردو زبان جانتے ہیں، اردو کے عالم. عربی زبان جانتے ہیں، عربی کے عالم. یعنی یہاں علم زبان کی حد تک. انگریزی جانتے، انگریزی کے عالم. ہندی جانتے، ہندی کے عالم. کیا آپ جاپانی زبان جانتے؟ نہیں. کیا آپ رشیا کی زبان جانتے؟ نہیں. کیا آپ ملیشیا کی زبان جانتے؟ نہیں. تو جتنی زبانیں آپ جانتے ہیں وہ 5 یا 6 ہیں. جتنی زبانیں نہیں جانتے وہ ہزاروں زبانیں ہیں. تو آپ عالم ہوئے 5 زبانوں کے اور جاہل ہوئے ہزاروں زبانوں کے. آپ عالم بڑے یا جاہل بڑے؟ بڑے جاہل. لیکن کوئی برداشت نہیں کرتا. خیر کوئی برداشت بھی کر لے تو ہم کو کہنا نہیں چاہیے. کسی کا تعارف کریں کہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن جتنے بڑے عالم اس سے بڑے جاہل بھی ہیں. کیا اس طرح کا تعارف کرائیں گے؟ نہیں کرائیں. حالانکہ بات صحیح ہے، بعض باتیں صحیح ہوتی ہیں مگر خلاف ادب ہونے کی وجہ سے. اب یہاں میں کسی کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کو آشکار کر. اسی لیے میں دوسروں سے اس چیز کو منسوب کرنے کے بجائے میں خود ہی اس بلی کا بکرا بن رہا ہوں، میں خود کو ہی بول رہا ہوں. تو بعض چیزیں ایسی ہیں حقیقت ہیں لیکن آپ نہیں کہہ سکتے. کہیں گے تو بد تہذیبی ہو جائے گی. آپ کی خالہ ہے، آپ کی خالہ کو آپ کیا کہیں گے؟ میری خالہ ہے، میری امی جان کی بہن. اس کی وجہ ہمارے باوا کی سالی ہی نہیں. باوا کی سالی برابر، تیری خالہ تیرے باپ کی سالی ہے، مگر بولے گا تو خالہ کی بیعت بھی ہو جائے گی، ضرور بیعت بھی ہو جائے گی. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو صحیح ہونے کے باوجود نہیں کہنا. صحیح ہے پھر بھی نہیں کہنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، مگر عقائد کی کتابوں میں ہے کہ یوں کہنا کہ یا خالق الخنازیر، اے خنزیروں کے پیدا کرنے والے. یہ بے ادبی ہے. خنزیر برا جانور، اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. مگر اللہ سے یوں خطاب کرنا اے خنزیروں کے پیدا کرنے والے، ایسا کہنے سے عالموں نے منع کیا ہے. یہ صحیح ہے مگر اس میں بے ادبی ہے. اس لیے ہم کہیں گے یا خالق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، یا خالق الکائنات، پوری کائنات کے پیدا کرنے والے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، تم میں جہاد کرنے والے مخلص کون ہیں ابھی تک اللہ نے ان کو واضح نہیں کیا، ایکسپوز نہیں کیا. پروردگار ایکسپوز کرنا چاہتا ہے، باہر لانا چاہتا ہے، ورنہ وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بھی واضح کرنا چاہتا ہے. دیکھیں امتحان کیوں رکھا جاتا ہے. استاذ تو جانتا ہے ایک کلاس میں 10 بچے، 10 بچوں میں
کون 100 نمبر لے گا، کون 80 لے گا، کون 50 لے گا، کون صرف 10 نمبر لے گا، کون دائرہ لے گا۔ دائرہ آپ جانتے ہیں، 0 کون لے گا، یہ استاد جانتا ہے مگر بچے کے ماں باپ نہیں جانتے۔ اس لیے امتحان کیا کیا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے، یعنی کنڈکٹ کیا جاتا ہے امتحان۔ امتحان کے بعد واضح ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہوتا میرا بچہ تو اچھا لکھا، تو بچے کے لکھے گئے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیتے، اس کے کاغذات رکھ دیے جاتے ہیں، تب دیکھ کر اسے ماننا ہی پڑتا ہے۔ تو ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں صبر کرنے والا، میں صبر کرنے والا۔ واقعی تو صبر کر رہا ہے یا نہیں ہے، مصیبت دے کر تیری اصلیت باہر آ جائے۔ اگر تو واقعی صبر کرنے والا ہے تو تیرا صبر باہر ہو جائے گا، تیرا صبر سب کو نظر آ جائے گا۔ اگر تو یوں ہی زبانی دعویٰ کرتا رہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، صبر کرنے والا ہوں، تو مصیبت دے کر باہر آ جائے گا۔ ہر ایک یہی کہتا ہے، میرے ابا گزر گئے تو مجھے بڑا صدمہ ہوا، بڑا صدمہ ہو گیا، کیسا بھی انہوں آگے تو اچھا رنگا بولتا۔ امام صاحب بولے اچھا میں ایک دعا کرتا ہوں، میں خاص وجہ پڑھاتے تمہارے ابا ہے، حضرت کو سب پڑھو لوگ، حضرت اب معلوم ہو گیا صحیح چاہنے والا ہے یا نہیں۔ تو بسا پڑھنا لے جاتے ہیں، نکو پڑھو نکو، گئے آگے تو کیسا ہونا سا۔ تو لوگ ایسے ہیں۔ پروردگار عالم واضح کر دینا چاہتا ہے کہ اوریجنل کون ہے، ڈپلیکیٹ کون ہے۔ دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے مگر ثبوت وہی پیش کر سکتا ہے جس کے اندر لیاقت ہے۔ دعا کیجئے۔ دعا سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ اتوار یعنی 17 نومبر کو تفسیر کی محفل نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ دور سے آنے والے حضرات دور سے آنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج۔ اے رب العالمین ہم پہ مہربانی فرما۔ اے پروردگار ہمیں اصلی مومن بنا دے۔ اے پروردگار ریاکاری کو ہم سے دور کر دے، نفاق کو ہم سے دور کر دے، ہمارے دلوں سے تکبر کو نکال دے، حسد کو نکال دے۔ اے رب غفور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔